رابطہ جان محترم کے جو ایک الہی نظام کے لیے ایک قائد کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا اور امام وقت کا رابطہ، یہ وہ رابطہ ہے کہ جس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ اگر ہم اپنے امام سے رابطے میں نہ ہوں تو پھر ہمیں ہدف پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کہاں جانا۔ اور آپ کے سامنے جو دنیا کے حالات ہیں، آپ کے سامنے فلسطین کی سچویشن ہے، فلسطین کی سچویشن تاریخی موڑ ہے بشریت کے لیے۔ فلسطین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال بہت سارے جو اشکالات بھی لگاتے ہیں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے اتنا کسی پہ بات کروں، لیکن یہ وہ نقطہ ہے کہ جو وقت کی سامریت سے، وقت کی یزیدیت سے نقاب کھینچ رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو لوگوں کو بیدار کر رہا ہے۔ اب اگر کسی کو نظر نہیں آیا تو اس کی اپنی قصور ہے، اس کا اپنا قلب ایسا نہیں ہے۔ اور یہی وہ سچویشن صرف ایک ملک کی نہیں ہے، یہ سچویشن پورے عالم کے لیے ہے۔ پورے عالم کی موومنٹ اسی طرف جڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایک سٹیپ ہمیں امام کے ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہم صلی علی محمد، اور اگر ہم اس دور میں رہتے ہوئے حق کو نہیں پہچان پا رہے تو پھر ہم خود غافل ہیں۔ نقصان ہمارا اپنا ہے۔ قافلہ اللہ کی طرف سے جو کارواں ہے وہ تو آئے گا، اور امام کا ظہور ہونا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں رہ جاؤں گا، تو یہاں میں اپنے اس رابطے کو محکم کروں۔ جب میں اپنے امام کی معرفت حاصل کروں گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ایک ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک شخص یا فرد کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ مولانا کا کام ہے، یہ فلانے کا کام ہے۔ نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے امام کے ظہور کے لیے۔ دنیا کتنے پروپیگنڈے کر رہی ہے آج آپ کے سامنے، یہ دنیا کیسی ہے؟ دنیا ڈائیورٹ کر رہی ہے امام کے ظہور سے، تاخیر ہو رہی ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں، آیت اللہ بہجت کے شاگرد آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں علماء اکرام سے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر ہوئی بھی ہے، اور اس کی موجب، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم ہر امتحان میں پیچھے ہو جاتے ہیں، جب ہمارا امتحان لیا جاتا ہے ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ امتحان الہی ہے۔ یہ امتحان الہی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری زبان بھی نہیں ہل پا رہی ہے ان کے لیے۔ ہم سے کچھ برانڈ کے پانی نہیں چھوٹتے، کچھ ڈرنک نہیں چھوٹتی، کچھ کھانے نہیں چھوٹتے، جبکہ وہی پیسے مستقیم غیر مستقیم ان بچوں کے خون میں ملوث ہے۔ پہلی چیز اکنومی ہے، اقتصاد ہے۔ اگر آپ اقتصاد کو اپنے مضبوط نہیں کر سکتے تو کم از کم دشمن کے اقتصاد کو تو مضبوط نہ کریں۔ آپ سسٹم ایسے صرف جذبات اور احساسات سے سسٹم نہیں چلتے جان محترم۔ سسٹم کو لیے برین چاہیے، برین کے لیے انسان کو ایک راستہ، ایک ہدف چاہیے، ایک رہبر چاہیے، ایک لیڈر چاہیے جو آپ کے برین کو لے کے چل سکے۔ آج ہم بذات حیثیت ایک قوم، ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بہت سارے محاذ پہ پیچھے ہیں۔ وہاں تو خیر چھوڑ دیں، لڑنا لڑانا تو دور کی بات، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منسجم نہیں ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں پایا جاتا، ہم فوکس نہیں ہیں، ہم صرف انسانیت کے لیے بھی قدم نہیں بڑھا رہے۔ ہمارے اپنے اندر عناصر ایسے ہیں کہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے عناصر ہیں۔ ہم جذبات میں ری ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اس وقت بہیو کرتے ہیں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ پارا چنار کا حادثہ آپ کے سامنے ہوا، کتنی دفعہ تکرار ہوا۔ جب حادثہ ہوتا ہے قوم اس ٹائم کھڑی ہوتی ہے، جب مر جاتے ہیں 40 جوان مر گئے۔ جوان آسان ہے، ایک باپ سے پوچھیں وہ جوان کو کیسے پرورش دیتا ہے۔ شہادت شہادت ہے، شہادت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم جناب علی اکبر کے راستے پر ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ ہم اس راستے پر، ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ جب دل چاہا آپ جو ہے وہ جوانوں کو، اور قوم بھی سو رہی ہے، قوم کو بیداری نہیں ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سٹریٹجی نہیں ہے۔
کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ مجبور ہو جائیں سامنے والے. برین نہیں ہے, کیونکہ نفسوں کے غلام ہوئے ہوئے ہم لوگ. نفس ہمیں اندر سے کھا گیا ہے. میرے جیسے شخص کو سٹیٹس چاہیے, پوسٹ چاہیے, تعلقات چاہیے. یہی چیز مجھے مارے دیتی ہے. جب میں خدا کے رابطے سے مضبوط نہیں ہوں تو میں لوگوں کے آگے جھکا ہوا ہوں. مجھے پروٹوکول کون دے گا, مجھے فلانا کون دے گا, فلانا کیا ہوگا. تو عزیزان محترم, پھر الہی نظام نافذ نہیں ہو سکتا. پھر بیٹھے رہیں ہر دفعہ 6 مہینے بعد پھر پارا چنار کے شہید یا کوئٹہ کے یا کہیں کے حادثے ہوتے رہیں. بس آپ لوگ بیٹھتے رہیں, مجلسیں کریں, بڑے ہو کے تھوڑا سا احتجاج کریں, پھر گھر چلے جائیں. اسٹریٹجی چاہیے, برین چاہیے. اسماعیل ہانیہ کو بالکل پریسائز راکٹ نے آگے مارا ہے. وہ دشمن ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. دشمن اپنے پلان میں آگے ہے. ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ کل امام زمانہ کہیں ٹھہرے ہوئے ہوں گے, آپ کیسے روکیں گے امام زمانہ کو؟ کیا ہمارے پاس کوئی پلان ہے کہ ہم امام زمانہ کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے نہیں یہ تو سارا کام جمہوری اسلامی کا ہے, انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم بچپن سے الجل نہیں پڑھتے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے امام زمانہ کو سیکیورٹی دیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا اسپیس, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی کام, کوئی آرگنائزیشن؟ یا امام کا ظہور ہوگا تو امام کو شہر چاہیے, امام کو حکومت چاہیے, امام کو ڈیولپمنٹ چاہیے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پلان عزیزان محترم. آئیں صفوی حکومت کی طرح صرف مجلسیں سنیں, گریہ کریں اور چلے جائیں. یہ بیداری نہیں ہے. بیداری اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ دشمن سارے حربوں سے گر جائے. یہ بھی کوئی صرف نہیں ہے کہ بس میں اپنے آپ کو یوں کر دوں لوگ مجھے مار کے چلے جائیں. کیوں مار کے چلے جائیں؟ اپنے آپ کو اتنا میں مضبوط کروں. مرنے سے کوئی ڈر نہیں ہے. جب بھی گھر سے نکلو نیت کر وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے, اس سے بہتر اور کیا ہے. لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں لو چوک پہ مجھے لوگ مار کے چلے جائیں. اذان. اور امام کے لیے امام کو سسٹم چاہیے. امام کعبہ میں جب ظہور کریں گے, ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ ایک قوم ہوتے ہوئے, ایک ملت ہوتے ہوئے, ایک امت ہوتے ہوئے, ایک شخص واحد ہوتے ہوئے میں امام کے لیے کہاں پہنچا ہوں؟ کیسا جوان چاہیے امام کو؟ وہ امام, وہ جوان کہ جو خدا کے رابطے پر محکم